اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ویورز، آج کا ہمارا چیپٹر ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور حضرت شیث علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اس قصے کا پارٹ 2 بیان کیا جاتا ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآل طیبین الطاہرین، اما بعد۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، تمام حمد اس خدا کے لیے ہے جو نظر آئے بغیر جانا پہچانا ہوا ہے اور سوچ بچار میں پڑے بغیر پیدا کرنے والا ہے۔ وہ اس وقت بھی دائم و برقرار تھا جبکہ نہ برجوں والا آسمان تھا، نہ بلند دروازوں والے حجاب تھے، نہ اندھیری راتیں، نہ ٹھہرا ہوا سمندر، نہ لمبے چوڑے راستوں والے پہاڑ، نہ آڑی ترچھی پہاڑی راہیں، اور نہ یہ بچھے ہوئے فرشوں والی زمین۔ نہ کس بل رکھنے والی مخلوق تھی، وہی مخلوقات کو پیدا کرنے والا اور اس کا وارث ہے، اور کائنات کا معبود اور ان کا رازق ہے۔ سورج اور چاند کی منشا کے مطابق ایک ڈھیرے پر بڑھے جانے کی سر توڑ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، جو ہر نئی چیز کو فرسودہ اور دور کی چیزوں کو قریب کر دیتے ہیں۔ اس نے سب کو روزی بانٹ رکھی ہے، وہ سب کے عمل و کردار اور سانسوں کے شمار تک کو جانتا ہے۔ وہ چوری چھپی نظروں اور سینے کی مخفی نیتوں اور سلب میں ان کے ٹھکانوں اور شکم میں ان کے سونپے جانوں کی جگہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یہاں تک کہ ان کی عمریں اپنی حدود و انتہا کو پہنچ جائیں۔ وہ ایسی ذات ہے کہ رحمت کی وسعتوں کے باوجود اس کا عذاب دشمنوں پر سخت ہے، اور عذاب کی سختیوں کے باوجود دوستوں کے لیے اس کی رحمت وسیع ہے۔ جو اسے دبانا چاہے اس پر قابو پا لینے والا، اور جو اس سے ٹکر لینا چاہے اسے تباہ و برباد کرنے والا، اور جو اس کی مخالفت کرے اسے رسوا و ذلیل کرنے والا، اور جو اس سے دشمنی برتے اس پر غلبہ پانے والا ہے۔ جو اس پر بھروسہ کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جو کوئی اس سے مانگتا ہے اسے دے دیتا ہے، اور جو اسے قرضہ دیتا ہے یعنی اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ اسے ادا کرتا ہے۔ جو شکر کرتا ہے اسے بدلہ دیتا ہے۔ اللہ کے بندو، اپنے نفسوں کو تو لے جانے سے پہلے تول لو، اور محاسبہ کیے جانے سے قبل خود اپنا محاسبہ کر لو۔ گلے کا پھندہ تنگ ہونے سے پہلے سانس لے لو، اور سختی کے ساتھ ہانکے جانے سے پہلے مطیع و فرما بردار بن جاؤ۔ اور یاد رکھو کہ جسے اپنے نفس کے لیے یہ توفیق نہ ہو کہ وہ خود اپنے کو وعظ و پند کر لے اور برائیوں پر مطمع کر دے، تو پھر کسی اور کی بھی بند و تبغی اس پر اثر نہیں کر سکتی۔ روایات میں مذکور ہے کہ جب رب العالمین نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو حضرت شیث علیہ السلام عطا کیے، تو اس کے کچھ عرصے کے بعد
رب العالمین نے پھر ان کو ایک بیٹے سے نوازا جن کا نام یافس تھا، اور پھر رب العالمین نے جہاں حضرت شیر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حور کو زمین پر بھیجا انسانی روپ میں، اسی طرح یافس کے لیے بھی رب العالمین نے حور کو نازل کیا انسانی روپ۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو خدا نے 4 بیٹے عطا کیے تھے، اور ان کے نکاح کے لیے خدا نے جنت سے 4 حوریں نازل کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ان سے نکاح ہوا، اور رب العالمین نے ان سے اولاد بھی دی ہے۔ اس کے بعد رب العالمین نے ان حوروں کو جنت میں واپس بلا لیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے لیے 4 جنی عورتوں کو شکلیں انسانی دے کر بھیجا گیا، اور ان سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا نکاح ہوا۔ ان جنی عورتوں سے بھی نسل جاری ہوئی، پھر ایک دوسرے سے رشتے ہونے لگے، اور یوں نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ انسانوں میں جو حلم دکھائی دیتا ہے، اس کا سرچشمہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ نسل انسانی کا جمال حوروں سے آیا، اور نسل انسانی میں جو بدصورتی اور بد اخلاقی دکھائی دیتی ہے وہ جنات سے منتقل ہوئی ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ رب العالمین نے اس طرح حضرت شیخ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حور نزلہ سے کر دیا، اور رب العالمین نے ان حور سے ان کو بیٹے بھی عطا کیے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بھی رب العالمین نے مزید بیٹوں سے نوازا، اور جب وہ سن بلوغ کو پہنچے تو رب العالمین نے ان کی شادی کے لیے وحی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک جنی عورت کو انسانی شکل و صاف دے کر بھیجا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نکاح اس سے پڑھا، اور اس سے 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور ان بیٹیوں کے نکاح حضرت شیس علیہ السلام کے بیٹوں سے ہوئے، اور یوں نسل انسانی جاری ہوئی۔ انسانوں میں جو بغض و کینہ پایا جاتا ہے وہ جنات سے انسانوں کو ملا ہے۔ روایات میں مذکور ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام بیمار ہوئے اور انہوں نے حضرت شیخ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کیا اور فرمایا، اے فرزند آدم، میری وفات کا وقت قریب ہے، میں بیمار ہوں۔ میرے پروردگار نے اپنی سلطنت سے یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو مجھے بھیجا ہے۔ جو کچھ اس نے مجھے سپرد فرمایا ہے اس سب کا میں تم کو خزینہ بناتا ہوں۔ یہ میرے سر کے نیچے کتاب وصیت ہے، اس میں علم کا اصل اور اللہ کے اسماء بزرگ ہیں۔ جب میری وفات ہو جائے تو ان کو لے لینا، اور ہرگز کسی کو اس کے بارے میں مطلع نہ کرنا۔ اس خزینے میں وہ سب کچھ موجود ہے جن کی تمہیں دینی اور دنیاوی امور میں ضرورت ہوگی۔ اور مزید وصیت کی اور فرمایا، میرے فرزند شیس، تم دیکھتے ہو میری پیشانی میں ایک نور چمکتا ہے، یہ نور حضرت محمد
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لہٰذا اس نور نے آپ کے ذریعے آگے منتقل ہونا ہے اور اپنے ظہور تک نسب کا سفر طے کرنا ہے۔ لہٰذا یاد رکھنا کہ جب آپ کی نسل میں کوئی شادی کرے تو پاک و طاہرہ زوجہ کے ساتھ شادی کرے، کیونکہ ان کے بدن سے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے گزرنا ہے۔ اور جب آپ کی اولاد ہو اور اپنی اولاد اور اپنی بیوی کو یہ وصیت نسل در نسل آگے کرتے چلے جائیں، میری نسل میں سے کوئی بیٹا یا کسی ایسی بیٹی اور خاتون سے شادی نہ کرے جس کو دور جاہلیت کی آلودگی نے چھوا ہو۔ یہ وطن امانت کے لیے ہے اور اس نور نے ادھر سے گزر کر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جانا ہے۔ یہ وصیت آپ کی ہر نسل میں جاری رہے۔ بس ہر نبی اپنی امت کو اپنے اپنے زمانے میں وصیت کرتا رہا، اسی طرح نبی اور نسل حضرت آدم علیہ السلام کا ہر فرد جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں تھے، اپنے زمانے میں اپنی اولاد کو وصیت کرتے رہے اور ان کے اندر ایک نسب رہا جو پاکیزہ ہو۔ مختصر یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اتنے بیٹوں میں سے جس بیٹے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جد امجد بننا تھا، جہاں سے نسب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع ہونا تھا اور جہاں سے نسب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا ہو رہی تھی، تو ان کا یہ عالم ہے۔ جس بیٹی کا ان کے لیے انتخاب کیا وہ حضرت حوا کی طرح روئے زمین کی سب بیٹیوں سے زیادہ خوبصورت اور پاکیزہ تھیں۔ یوں رب العالمین نے نسب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک طاہر اور مطہر رکھا، اور اس طرح حضرت شیث علیہ السلام کی شادی حور سے ہوئی اور نکاح کا خطبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے پڑھا اور ملائکہ ان کے نکاح کے گواہ ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کو خلافت دیتے ہوئے یہ بھی وصیت کی کہ میرے بعد روئے زمین پر آپ میرے خلیفہ بننے والے ہیں، تو عروہ وثقیٰ کی طرح میری ایک نصیحت اور وصیت کو تھام لیں۔ اے فرزند شیث، جب بھی تو اللہ کا ذکر کرے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ ذکر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کرنا۔ ذکر اللہ اور ذکر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ جمع کرنا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت شیث علیہ السلام کے لیے پہلا کلمہ وصیت ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اے پدر بزرگوار، کہ ان اسما کو ہمیشہ اس میں اللہ کے ساتھ جمع کرنے کا اور ان کے ساتھ ذکر کرنے کا کیا راز ہے؟ تو تب حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ رب العزت نے مجھے خلق کیا تو میرے فرزند شیث، میں نے عرش کے ستونوں پر اسماء محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر جگہ
دکھا دیکھا، پھر مجھے پوری آسمانی کائنات کی سیر کرائے گی۔ میں نے کوئی ایک بھی عزت و بلندی والا مقام نہیں دیکھا تھا جہاں پہ اسماء محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا نہ ہو۔ پھر خالق کائنات نے مجھے جنت میں سکونت بخشی۔ میں نے جنت کا کوئی ایک محل نہیں دیکھا اور کوئی ایک حجرہ نہیں دیکھا جس کے اوپر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ لکھا ہو۔ ایسے لگتا ہے جیسے جنت اور فرش اور جنت کے ستون اور ہر درخت، ہر شے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں ہے۔ میں نے فرشتوں کی آنکھوں کے اوپر، ان کی پیشانیوں پر بھی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھے۔ سدرۃ المنتہا کے پتوں پر اسماء محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھے۔ جنت کے درختوں پر اسماء محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھے۔ جدھر نظر دوڑائی جو عزت کا مقام اور بلندی کا مقام تھا، وہاں اسماء محمد وآل محمد کو دیکھا۔ اس لیے میرے فرزند شیز اسماء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ کثرت سے درود و سلام بھیجنا اور ان کا ذکر کرنا، کیونکہ ملائکہ بھی ہر وقت محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے ترجمہ، بے شک اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ بس ویورز، انشاءاللہ ابھی ہمارا یہ موضوع جاری ہے، پارٹ 3 میں ملیں گے۔ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم اجمعین۔